حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائل ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الحمم ولا ينعله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا عنعة موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي المطلبي التهامي الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتقبين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صلوات بر محمد حاضرین کرام مرتبت اور عزاداران سرکار سید الشہداء، یہ نجف ہند میں علی کے چاہنے والوں کا عظیم اجتماع اور حسینیوں سے سجا ہوا یہ دربار اور دور و دراز سے آئے ہوئے مومنین، ہر دہشت گرد اور ہر ظالم کا منہ کالا کر کے ان مجلسوں کے ذریعے سے پوری دنیا کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ یزید کے نام پر اتنے لوگ جینے کے شوقین نہیں ہیں جتنے حسین کے نام پر مرنے کے شوقین۔ ابتدائی میں عرض کر دوں کہ خدا ان ہاتھوں کو کبھی کسی کمینے کا محتاج نہ کرے جو ہاتھ فضائل علی و بطول میں بلند ہوتے ہیں، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ فضائل علی و بطول میں ہاتھ اسی کے بلند ہوں گے جنہیں ان سے خیرات مل رہی ہو۔
مجلسیں واجب تو نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ ہر واجب ہر ایک پر واجب بھی نہیں ہوتا. کیا جملہ میں نے عثمان کہا ہے؟ جتنا پریشر، جتنا زور، جتنی طاقت، جتنا سلطنت، جتنی دولت، جتنی حکومت ان مجلسوں کو روکنے کی گئی، اتنی ہی مجلسیں اور ابھر کر سامنے آ گئی. کہا جاتا ہے صاحب حج واجب ہے، ٹھیک ہے. دیکھیے میں نے ایک جملہ کہا کہ ہر واجب ہر ایک پر واجب نہیں ہوتا. اس جملے کی تشریح کر دوں. نماز عقل مند پر واجب ہے. کیا کہہ رہا ہوں یار؟ ہر واجب ہر ایک پر واجب نہیں ہوتا. نماز عقل مند پر واجب ہے، پاگل دیوانے پر واجب نہیں ہے. روزہ صحت مند پر واجب ہے، بیمار پر واجب نہیں ہے. حج امیر پر واجب ہے، غریب پر واجب نہیں ہے. جہاد مرد پر واجب ہے. یہ الگ بات ہے کہ تاریخ میں کوئی عورت خود واجب کر لے. مجلس واجب نہیں ہے، حج واجب ہے. دیکھیے حج ہے خوشی کا واقعہ، ہے یا نہیں ہے؟ حج ہے خوشی کا واقعہ. اللہ ہر سال مسلمانوں کو کعبے میں بلا کر حج کرواتا ہے، اور حج پر جب خوشی ہوتی ہے تو آپ کو بلایا جاتا ہے، انوائٹ کیا جاتا ہے، کارڈ آتا ہے. لیکن غم میں بلایا نہیں جاتا. مسجد میں معلوم ہو گیا، اجتماع میں اعلان ہو گیا، فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، تو اب جیسے اس مرنے والے سے تعلقات ہوتے ہیں ویسے ہی اس کے جنازے میں شرکت ہوتی ہے. حج ہے خوشی کا واقعہ. اللہ نے واجب کر کے امت کو کعبے میں بلا لیا. محرم ہے غم کا واقعہ. محرم کا چاند نکل کر اعلان کر دیتا ہے کہ جس سے محمد سے تعلقات ہیں وہ آئے مجلسوں میں. جملہ سنیے جہاں تک آواز آ رہی ہے، اور ریکارڈ کرے ذہن و دل و دماغ کے اوپر کہ اگر حج بغیر شیطانوں پر پتھر مارے مکمل نہیں ہوتا تو یہ مجلسیں بھی بغیر یزید پر لعنت کی ہے. بری پر شعب میشر ساقی کوثر روزے پہ بلا لے، ہم تیرے حوالے سورج کو نکالے. قمبر کے مولا، ہم سب کے مولا، عیسیٰ کے مولا، نعرہ حیدری.
تک آ جاؤں گا. دیکھیے پوری دنیا میں نفسیات کی بات کر رہا ہوں, سائیکولوجیکل بات کر رہا ہوں کہ پوری دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کی 4 شکلیں نہ ہوں. کوئی بھی چیز لے لیجیے آپ جس کی 4 شکلیں نہ ہوں. علماء فلاسفہ نے اس کو طے کیا ہے. مثلا میں نے کہا رومال, ایک شکل ہوئی جو میں نے زبان سے کہا, اسے کہتے ہیں لفظی. توجہ رکھیے گا. ایک شکل ابھری آپ کے ذہن میں, ایک ہوئی قلم سے میں نے لکھا. چوتھی شکل حقیقی ہوئی کہ جو با معنی ہے اور حقیقی شکل ہے, اس سے پسینہ پہنچا جائے گا. ہر شے کی 4 شکلیں, 3 بیکار, چوتھی صحیح. کیا جملہ میں نے کہہ دیا یار. اگر علی علی سننا ہے تو ایسا بھائی, میں نے کہا ہر شکل کی 4 شکلیں, ایک لفظی, ایک ذہنی, ایک قلم, ایک حقیقی. تو ان 3 سے تو کوئی کام نہیں ہوگا. چوتھی جو حقیقی شکل ہے اسی سے کام ہوگا. 3 بیکار ہے, چوتھی صحیح ہے. لیکن کیا کہنا میرے مولا تیری عظمت کا, تیری 4 شکلیں بمانا ہے. زبان سے علی علی کرو تو عبادت, ذہن میں سوچو تو عبادت, قلم سے لکھو تو عبادت, چہرہ دیکھو تو عبادت. دیکھو اللہ نے سب سے پہلا ہادی کسے بنایا؟ جناب آدم کو. اچھا, بہلال دریا میں بیٹھے ہوئے پیالے میں دریا کا پانی بھر رہے ہیں. توجہ, لوگوں نے پوچھا بہلال کیا کر رہے ہو؟ بہلال نے کہا اس سارے دریا کا پانی, اس پورے دریا کا پانی اس پیالے میں بھر رہا ہوں. کہا بہلال پگلا گئے ہو, دیوانے ہو گئے ہو, اتنا بڑا دریا چھوٹے سے پیالے میں کیسے آ سکتا ہے؟ بہلول نے کہا میں بھی تو یہی سمجھانا چاہتا ہوں کہ اتنا بڑا علی تمہاری چھوٹی عقل. نسیم مسلم باقر صاحب بہترین شاعر ہندوستان کے تشریف فرما ہے. انہیں دیکھ کر مجھے محترم چند 2-3 بند یاد آ رہے ہیں کہ اونچا ہے آسمان سے تیرا سر علی علی. شعراء تشریف فرما ہے. اونچا ہے آسمان سے تیرا سر علی علی, قبلہ ہے حاجتوں کا تیرا در. علی علی بولیے گا میرے ساتھ, قبلہ ہے حاجتوں کا تیرا در, لکھا ہے جبرائیل کے پر پر, لکھا ہے جبرائیل کے پر پر. سورج پلٹ رہا ہے یہ کہہ کر, سورج پلٹ رہا ہے یہ کہہ کر, میں ہوں تیرا غلام تو میرا امام ہے, تیرے بغیر سانس بھی لینا حرام. سینے میں دل ہے, دل میں تمنا علی کی ہے, سینے میں دل ہے, دل میں تمنا علی کی ہے, آنکھوں میں عشق, اشکوں میں صورت علی کی ہے. جو سانس ہے وہ سانس امانت. ہم کیا
پیغمبروں کو ضرورت؟ ہم کیا پیغمبروں کو ضرورت؟ جب بھی کبھی گھری ہے بلاؤں میں زندگی، بے ساختہ زبان سے نکلا ہے یار۔ اس بند کے لیے میں نے زحمت دی تھی، اس بند کے لیے میں نے زحمت دی تھی۔ خوشبو نہ آئے جس میں وہ کاغذ کا پھول ہے، خوشبو نہ آئے جس میں وہ کاغذ کا پھول ہے۔ حب علی نہ ہو تو عبادت فضول، حب علی نہ ہو تو عبادت فضول ہے۔ جنت بنا علی کے مسلمان کی بھول ہے، جنت بنا علی کے مسلمان کی بھول ہے۔ سب نے سنا ہے صاف یہ قول رسول ہے، اب قول رسول سن لو جہاں تک آواز جا رہی ہے، سب نے سنا ہے صاف یہ قول رسول ہے۔ جو بھی علی کے عشق سے دامن بچائے گا، جو بھی علی کے عشق سے دامن بچائے گا، کعبے میں بھی مرے گا تو دوزخ میں جائے گا۔ کیسے کرتے ہیں؟ آپ کی کرتے ہو یا نہ کرتے ہو، ہماری تو کرتے ہیں بھائی۔ مجھے یاد آ رہا ہے رسول اسلام کی ایک حدیث سامنے آ گئی۔ رسول اسلام نے فرمایا کہ علی کی مثال انسانوں میں ایسی ہے جیسے قرآن میں قل هو اللہ احد کی مثال ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ اگر علی اپنا مقام ظاہر کر دیتے تو لوگ انہیں سجدہ کرنے جمع ہو جاتے۔ میرے مولا علی کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ شافعی مر گیا مگر سمجھ نہ سکا کہ اللہ اس کا رب ہے یا علی اس کا رب ہے۔ اب شیخ سعدی کو سن لیجئے، ایک جملہ شیخ سعدی نے عجب کہا ہے۔ شیخ سعدی بہت بڑا شاعر ہے ایران کا، بہت بڑا مفکر ہے۔ اس نے کہا کہ اگر چمگادڑ کو دن نظر نہ آئے تو اس میں سورج کا کیا گناہ ہے؟ عجیب فلسفی بات ہے یار۔ اگر چمگادڑ کو دن نظر نہ آئے تو اس میں سورج کا کیا گناہ ہے؟ دشمن علی کو فضیلت علی نظر نہ آئے۔ کہا جاتا تھا علی کیسے مدد کرتے ہیں؟ ہمارے بہت بڑے مبلغ اعظم مولانا اسماعیل صاحب سے ایک مولوی نے مناظرہ کیا اور مناظرے کا موضوع ہی یہ تھا کہ علی مدد کرتے ہیں یا نہیں، علی کیسے مدد کرتے ہیں۔ مولانا اسماعیل دیوبندی نے علمی دلیلیں دینا شروع کی، مجمع لگا ہوا ہے، سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن مولوی ماننے پر تیار نہیں ہے کہ علی کیسے مدد کرتے ہیں۔ بس مجمع سے ایک شخص اٹھا، عصائے موسیٰ ہاتھ میں تھا۔ توجہ رکھیے گا، مولوی نے دلیل یہ دی کہ اگر تم یہ کہتے ہو، تمہاری دلیل یہ ہے کہ علی مدد کرتے ہیں، تو میں چھوٹا سا ایک جانور پکڑتا ہوں۔ اس نے چھوٹے سے جانور مکھی کو پکڑا، مکھی کے پر کو الگ کیا، میز پر ڈالا، کہ اگر تمہارا یقین ہے کہ
کہ علی مدد کرتے ہیں تو اس مکھی کا پر علی سے جڑواؤ، اس کا پر علی سے جڑوا کر دکھاؤ۔ سناٹا چھا گیا، بس ایک علی کا دیوانہ اٹھا، ایک بہلول صفت اٹھا، ہاتھ میں عصا لیے ہوئے، مولوی بسید ہے کہ علی مدد نہیں کرتے ورنہ اس کا پر جوڑ دیتے۔ اس نے آتے ہی مولوی کے بازو پر اپنے عصا کو مارا، مولوی کا بازو ٹوٹ گیا۔ اس نے کہا پہلے تو اللہ سے اپنا بازو جڑوا دے، میں علی سے پر جڑواؤں گا۔ کہا جاتا ہے نعرے نہ لگائے جائیں، ارے اس نعروں سے زندگی ملتی ہے، اس نعروں سے حیات ملتی ہے۔ ابو راجع محب علی، ہلے کا رہنے والے، سنیں نعرے لگانے والے اور دلیل لے کر جائیں۔ میں کہتا ہوں کہ وہ جشن، وہ محفل، وہ مجلس کامیاب ہی نہیں ہے جس میں علی کا نعرہ نہ لگنے جائے۔ اور کہتا ہوں کہ قیامت کے دن بہت پچھتائے گا وہ بندہ جسے یا علی کہنے کی عادت نہیں ہے۔ ابو راجع ہلے کی گلیوں میں نعرہ لگاتے تھے، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، بلند آواز سے نعرہ لگاتے تھے۔ کچھ لوگوں کو تکلیف ہوئی۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہی ہیں آوارہ ماؤں کی ناجائز اولادیں۔ یہ مت سمجھئے کہ آج ہی کے دور میں نعروں کی مخالفت ہوتی ہے، اس دور میں بھی یزیدی تھے، آج بھی یزیدی ہیں۔ نعرہ لگاتے تھے علی حق، علی حق، علی حق۔ حاکم ہلہ مرجان صغیر نے ابو راجع کو بلایا کہ ہم نے سنا ہے کہ تم علی کا نعرہ لگاتے ہو، علی حق کا نعرہ لگاتے ہو۔ کہا ہاں، کہا توبہ کر لو، توبہ کر لو۔ ابو راجع نے کہا کہ توبہ گناہ سے ہوتی ہے، عبادت سے نہیں ہوتی۔ اب سنیں نعرہ لگانے والوں کا۔ ایک مرتبہ اس نے مارنا شروع کیا، لہو لہان کر دیا اور کہا کہ ان کے گلے میں رسی ڈالو، ہلے کی گلیوں میں انہیں پھراؤ تاکہ لوگ دیکھیں کہ علی کا نعرہ لگانے والوں کا حشر کیا ہوتا ہے۔ گلے میں رسی ڈالی گئی، شہر میں پھرایا گیا۔ جب شام ہونے لگی، قریب المرگ تھے، کہا قتل کر دو۔ لوگوں نے کہا، درباریوں نے کہا اپنے نامہ اعمال میں قتل کیوں لیتا ہے، کچھ دیر میں خود ہی مر جائیں گے۔ کہا چھوڑ دو۔ وارث لے کر گھر آئے۔ اگلے دن صبح کو کیا دیکھا؟ وہی ابو راجع 20 سال کے جوان ہو گئے اور ہلے کی گلیوں میں کہتے ہیں علی حق، علی حق، علی حق۔ ابو راجع نے بلایا، کہا یہ بتاؤ کیا ہوا؟ کہ جب مجھے میرے وارث لے کر گئے اور لے جا کر گھر پر چھوڑا تو میں نے مولا سے کہا مولا میری ہزاروں جانیں آپ پر قربان ہو جائے، مگر اگر میں مر گیا تو لوگ یہ کہیں گے کہ آپ حق پر نہیں ہیں۔ کہ ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ ایک شخص نورانی آیا، لبوں کو جنبش دی، کہا ابو راجع ہم نے تمہیں 20 سال کا جوان کر دیا، 60 سال کی زندگی دی تاکہ تم اور زور سے نعرہ علی لگا۔ ہر دور میں مخالف علی رہے، ہر زمانے میں مخالف علی رہے، ہر وقت مخالف علی رہے۔ قریبی ملک آپ نے دیکھا ہوگا، نیٹ پر دیکھ سکتے ہیں، چیک کر سکتے ہیں،
بغض علی کا حشر بتاؤں کیا ہوتا ہے؟ بہت سے لوگوں کو یاد ہوگا جس کے دل میں علی کی دشمنی ہوتی ہے اسے نہ زمین قبول کرتی ہے نہ آسمان قبول کرتی ہے۔ پہنچ گیا میں کہاں بات کر رہا ہوں؟ اس کا لاشا بھی ہوا میں بکھر جاتا ہے۔ اسی ملعون نے اسلامی کونسل کے اجلاس میں کہا کہ مجھے اسلام چاہیے مگر علی کے بغیر۔ آپ نے جملہ سن لیا؟ جنرل ضیاء الحق نے اسلامی کونسل کے اجلاس میں 29 مولویوں کے سامنے کہا کہ مجھے اسلام چاہیے مگر علی کے بغیر۔ کسی میں دم نہ تھا جو کہتا کہ بغیر علی کے اسلام میں ہے کیا، مگر وہی ایک علی کا چاہنے والا جو اس کے یہاں خانسامہ تھا، اس کو جب معلوم ہوا اور جنرل نے چائے منگوائی کہ چائے لے کر آ، وہ گرم پانی لے کر پہنچ گیا بغیر علی کے اسلام، گرم پانی لے کر پہنچا، کہا میں نے چائے مانگی تھی، بغیر پتی کے چائے کیسے؟ ہائے کیا کہہ رہا ہے؟ غصے کی حالت میں کہتا ہے بغیر پتی کے چائے کیسے؟ اس نے کہا جب بغیر پتی کے چائے نہیں ہو سکتی تو بغیر علی کے اسلام کیسا؟ حاکم شام کے دربار میں مجھے وہ خطبے کے جملے امام حسن کے آ رہے ہیں، وہاں سے فضائل لے کر آپ تک پیش کر رہا ہوں۔ حاکم شام نے امام حسن کو دربار میں بلایا اور درباریوں سے کہا کہ جیسے ہی علی کا فرزند داخل ہو تم سب اپنے اپنے باپ داداؤں کی فضیلت بیان کرنا شروع کر دینا۔ جیسے ہی امام حسن داخل دربار ہوئے آوازیں آنا شروع ہو گئیں، میرا باپ یہ، میرا باپ یہ، میرا باپ یہ۔ توجہ رکھیے گا، حسن کا لال ایک مرتبہ کھڑا ہوا، حاکم شام کو دیکھا، آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، آواز دی، لو کنتو بہذا المقام حولن فحولن ما اعطانی اللہ من الفضل لم اوصیہا۔ سن، اگر میں اسی جگہ کھڑا ہو کر سال ہا سال تک، کیا سننا ہے توجہ، سال ہا سال تک اپنے باپ داداؤں کی فضیلت بیان کرنا شروع کروں تو زمانہ ختم ہو جائے گا، فضیلت ختم نہیں ہو سکتی۔ زمانہ ختم ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ امام حسن نے اس سے کہا انہیں کیا سکھاتا ہے، تو آ، انہیں کیا سکھاتا ہے، تو آ۔ میں توجہ اپنے باپ علی سے شروع کرتا ہوں اور آدم تک ہر ایک کی فضیلت بیان کرتا ہوں علل اعلان۔ اپنی ماں بطول سے شروع کرتا ہوں اور حوا تک، ہائے ہائے ہائے، آسانی سے جملہ سن لیا، اپنی ماں بطول سے شروع کرتا ہوں اور حوا تک ہر ایک کا کردار بیان کرتا ہوں علل اعلان۔ تو میرے کان میں بتا۔ آواز فضیلت سننا چاہتا ہے تو سن، ان العرش سریری و احمد و ضمیری و علی و امیری و حسین و وزیری و جبرائیل و فقیری
سن فضیلت سن، ہمارے تخت کا نام عرش ہے، ہمارے امیر کو علی کہتے ہیں، ضمیر کا نام محمد ہے، ہمارے در کے فقیر کو جبرائیل کہتے ہیں۔ کیا کہنا میرے مولا تیری عظمت کا، ہم نے دین خانقاہوں سے نہیں لیا، ہم نے دین درباروں سے نہیں لیا، ہم نے دین سلاطین سے نہیں لیا، ہم نے دین اللہ کی کتاب سے لیا ہے، ہم نے دین معصومین سے لیا ہے۔ ہم نبی کو خطا کار نہیں مانتے، ہم نبی کو وہ مانتے ہیں جو مورد اللہ نے منوایا۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، یہ اگر بیٹھے تب رسول، یہ اگر اٹھے تب رسول، یہ اگر چلے تب رسول، یہ اگر رکے تب رسول، یہ اگر گفتگو کرے تب رسول، یہ اگر جستجو کرے تب رسول، یہ اگر دوش پر بٹھائے تب رسول، یہ اگر زلفیں تھمائے تب رسول، یہ اگر محفل سے اٹھائے تب رسول۔ ہم خالی قرآن کے صفات کو سینے سے نہیں لگاتے، قرآن کے صفات کو بھی سینے سے لگاتے ہیں۔ ہم نے قرآن کے آئینے میں دیکھا کہ آدم سے محبت کرو، شیطان سے نفرت کرو۔ ہم نے قرآن کے آئینے میں دیکھا کہ موسیٰ سے محبت کرو، فرعون سے نفرت کرو، ابراہیم سے محبت کرو، نمرود سے نفرت کرو۔ ہم نے قرآن کے آئینے میں دیکھا یستوی الخبیث والطیب، پاک اور نجس برابر نہیں ہوتے۔ ہم نے قرآن کے آئینے میں دیکھا حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، عالم اور جاہل برابر نہیں ہوتے۔ ہم خائن کو امین نہیں کہتے، ہم ظالم کو مظلوم نہیں کہتے، ہم جھوٹے کو صدیق نہیں کہتے۔ وہ اور ہے جو کافروں کے گھر پیدا ہو، وہ اور ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ جو تخت حکومت پر قدم رکھے وہ اور ہے جو مہر نبوت پر قدم رکھے۔ ہم جانتے ہیں کہ جو کافروں کے بدن سے کپڑوں کو اتار کر بچوں کو پہنائے وہ اور ہے جو رضوان جنت کو درزی بنا کر اپنے در پر بلائے۔ ہم جانتے ہیں کہ جو سورج کے اشارے پر چلے وہ اور ہے اور جس کے اشارے پر سورج آ جائے۔ ہم جانتے ہیں کہ جو آیتوں پر عمل کرے وہ اور ہے اور جس کے عمل پر آیت آ جائے۔ ہم جانتے ہیں کہ جو میدان جنگ میں فرار ہو جائے، جو لاپتہ ہے وہ اور ہے جو لافتہ ہے۔ کعبہ تقدس و تقدس علی، فاطمہ کی عزت علی، اسلام کی آبرو علی، اسلام کے محافظ علی، مومنین کے مولا علی، بدر کے غازی علی، نہروان کے سورما علی، خیبر کے فاتح علی، ماوائے اسلام ذات علی، ملجائے اسلام ذات علی، عزت اسلام ذات علی، عظمت کعبہ اسلام ذات علی۔ ذات علی ہے کہ بولے تو امام بن جائے، خاموش رہے تو قرآن بن جائے۔ شاباش کلندر، شاباش کلندر، شاباش کلندر، تو مست کلندر، تو مست کلندر، علی دا پہلا نمبر، علی دا پہلا نمبر، اور تیری قبر کے اندر، تیری قبر کے اندر، تیری قبر کے باہر، تیری قبر کے باہر، نعرہ نعرہ حیدر۔ جملہ آ گیا، ارے تو قبر کے باہر جو کر لے، تو قبر کے باہر جو کر لے تیری قبر کے اندر۔ لوگ کہتے ہیں ہماری سمجھ میں نہیں آتا، اتنی مٹی، اتنے برگے اور پھر علی کیسے مدد کرتے ہیں، کیسے پہنچائیں گے؟ ارے جسے کعبے کی دیوار نہ روک سکے، منافق ہے جو نہ بولا،
ذمہ داری کے ساتھ. چھٹے امام نے فرمایا کہ ایک مرتبہ یا علی کہنے کا ثواب 6 مہینے کے اعتکاف سے افضل ہے. کیا کمال ہے کہ علی کا نعرہ نہ لگایا جائے. ارے 40 سال تک کنکر کو شنکر ماننے والا، کیا جملہ کہا ہے؟ میں 40 سال تک کنکر کو شنکر ماننے والا بت شکن سے افضل کیسے ہو سکتا ہے؟ علی کا نعرہ نہ لگایا جائے. مولانا اسماعیل دیوبندی سے بھی کہا تھا کہ آپ کی مجلس بڑی عمدہ، بیان بہت عمدہ، تقریر بہت اچھی، لیکن کچھ لوگ تھے جو بے ہوش تھے. جب آپ علی کی فضائل بیان کر رہے تھے تو آپ نعرہ لگا رہے تھے، بیچ میں مجلس ڈسٹرب ہو رہی تھی. جیسے ہی علی کا نام آتا تھا وہ بے ہوش ہو جاتے تھے اور آپ کی مجلس ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں، علی کا نعرہ لگانے لگتے ہیں. مولانا اسماعیل نے کہا تعجب تو اسی بات کا ہے وہ بے ہوش رہ کر علی کو نہ بھولے، تو ہوش میں رہ. ایک بات سن لیجئے. دیکھیے علی کا نعرہ ہم لگاتے نہیں، ماں کی آغوش سے لے کر قبر کی لحد تک ہم نہیں لگاتے. یہ ماں کا شیر ہے جو ہم سے لگواتے. دیکھو پہلے مورخین نے ہمارے اماموں کی تعداد لکھی ہے اور اپنے بھی اماموں کی تعداد لکھی ہے. ہمارے اماموں کی تعداد لکھی
پہلے علی سے شروع کیا اور آخری علی پر ختم کیا، اور جب اپنے اماموں کی تاریخ لکھی اور نام لکھے تو شروعات بھی غلط جگہ سے کی، درمیان بھی غلط، اختتام بھی غلط۔ میں سارے ان کے اماموں کے نام تو نہیں بتا سکتا، بس ایک نام بتاتا ہوں۔ انہوں نے اپنے چھٹے امام کو لکھا یزید۔ جس قوم کا یزید امام ہو، اب عجیب جملہ پیش کرنے جا رہا ہوں، اندر ایک آٹھ جملہ ہو جائے گا انشاءاللہ یہ، اور سال بھر آپ کو یاد رہے گا۔ جب انہوں نے لکھا کہ ہمارا چھٹا امام یزید ہے تو آگے لکھتے ہیں کہ رضی اللہ۔ کیا لکھا؟ رضی اللہ۔ کروڑوں کتے مل کر بھی اگر یزید کو رضی اللہ لکھے تو یزید کو عزت مل نہیں سکتی، حسین کی عزت گھٹ نہیں سکتی، لیکن یزید کو رضی اللہ کہنے والا لعنت اللہ ضرور ہو جائے گا۔ اب جو جملہ آ رہا ہے وہ سال بھر یاد رکھیے گا۔ انہوں نے لکھا یزید رضی اللہ ہے، یزید معاذ اللہ خاکم بدہن رضی اللہ ہے۔ ہمیں یزید کو رضی اللہ لکھنے سے اس بات کا پتہ چل گیا کہ رضی اللہ کی حیثیت کیا ہے۔ میں نہیں اور آسان کر دوں، اگر جملہ نہ پہنچا ہو، یزید کو رضی اللہ لکھنے سے ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ کیسے کیسے کس آگے رضی اللہ لکھا جاتا ہے۔ اب بتاؤ کہ یزید کون تھا؟ اپنی کتابوں سے نہیں، انہی کی کتابوں سے۔ خواجہ حسن نظامی نے لکھا کہ یزید شرابی تھا، آپ نے کہا رضی اللہ۔ طبری نے لکھا، ابن ماجہ نے لکھا کہ یزید محرم نہ محرم میں فرق نہیں کرتا تھا، آپ نے کہا رضی اللہ۔ مورخین نے لکھا کہ یزید رسول کی حدیثوں کا مذاق اڑاتا تھا، آپ نے لکھا رضی اللہ۔ اب ہم تاریخ میں سارے رضی اللہ کو چیک کر کے دیکھیں گے، اندر کہیں یزید تو نہیں ہے۔ اچانک بریک فیل ہو گئے، سامنے کوئی آ گیا، گاڑی کے نیچے آ گیا، مر گیا۔ یہ ہے اچانک ایکسیڈنٹ۔ تو قابل وکیل اپنی دلیلوں سے اسے سزائے موت ہونے سے بچا لیتا ہے۔ لیکن ایک ہوتی ہے سازش۔ سازش کسے کہتے ہیں؟ 4-5 بندے یہ طے کریں کہ فلاں آدمی کو قتل کرنا ہے اور جا کر اسے قتل کر دیں، تو اب سازش کی انکوائری ہوتی ہے۔ یار میں کہاں بات کر رہا ہوں بھائی، جب میرے ساتھ اٹھ کر آئے۔ میں سازش کی انکوائری ہوتی ہے کہ قاتل کون تھا، اسلحہ کس نے دیا، اسے کس نے بھیجا، رات کہاں گزاری، اس کے پشت پر بیک پر کون ہے۔ تو 10 محرم سن 61 ہجری کو وہ ایکسیڈنٹ نہیں تھا، سازش تھی۔ جب سازش تھی تو انکوائری ہوتی ہے ان مجلسوں کے ذریعے سے۔ اگر ہم گھر میں بیٹھ کر مجلسیں کر لیتے
اور رو لیتے تو کوئی نہ پوچھتا کہ کیوں رو رہے ہو، کس پر رو رہے ہو۔ اب ذرا کھلے میدان میں مجلسیں ہوں، جب ہم روئیں گے کوئی تو پوچھے گا کہ کس پر رو رہے ہو۔ ہائے 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 کیا بات کر رہا ہوں بھئی، کوئی تو پوچھے گا آپ کیوں کس پر رو رہے ہیں، تو ہم کہیں گے کہ ہم حسین پر رو رہے ہیں۔ وہ کہے گا حسین کون تھے، تو ہم کہیں گے کہ حسین نبی کا نواسا تھا۔ وہ پوچھیں گے حسین کون تھے، تو ہم کہیں گے کہ جس نے سب سے پہلی سواری مصطفیٰ کے ہاتھوں پر کی۔ وہ پوچھے گا حسین کون تھے، تو ہم کہیں گے کہ جس نے سب سے پہلے نگاہ رسول کے چہرے پر ڈالی۔ وہ پھر پوچھے گا کہ حسین کون تھے، تو ہم کہیں گے کہ جس کا جھولا جبرائیل جھلاتے تھے، جس کی ناز برداری میکائیل کرتے تھے۔ وہ پھر پوچھے گا کہ حسین کون تھے، تو ہم بتائیں گے کہ حسین کے باپ جو تھے وہ ساقی کوثر تھے، ماں خاتون جنت تھی، دادا محسن اسلام تھا، دادی کے قدموں کی آہٹ سے کعبے کی دیوار میں در بن گیا تھا۔ وہ پوچھے گا کہ اتنے بڑے حسین کو کس نے قتل کیا؟ بھئی انکوائری ہو رہی ہے نا، اتنے بڑے حسین کو کس نے قتل کیا؟ تو ہم کہیں گے کہ اسے شمر نے قتل کیا۔ وہ کہے گا شمر کو کس نے بھیجا تھا، تو ہم کہیں گے شمر کو یزید نے بھیجا تھا۔ وہ پوچھے گا یزید کس کا بیٹا تھا، تو ہم کہیں گے کہ وہ فقیر شام کا بیٹا تھا۔ وہ پوچھے گا یہ حاکم شام کون تھا، یہ کس کا بیٹا تھا، تو ہم کہیں گے یہ حاکم شام کس کا سپتر تھا، تو ہم کہیں گے کہ وہ ہندا کا بیٹا تھا۔ اور وہ پوچھے گا یہ ہندا کون تھی۔ پوچھے گا ہندا کون تھی، تو ہمیں بتانا پڑے گا کہ جس نے حمزہ کے کلیجے کو چبایا تھا۔ اب پتا چلا مجلسوں کی مخالفت کیوں ہوتی ہے، شجروں سے نقابیں الٹ جاتی ہیں۔ کون تھا؟ آج کوئی یزید کا نام لینے والا بھی نہیں۔ وہ کربلا میں بہت سے لوگ کہتے ہیں کربلا میں جیتا کون، ہارا کون؟ اور ہم کیا بتائیں کربلا میں کون جیتا کون ہارا؟ اپنی اپنی مسجدوں سے جا کر پوچھو۔ کہ کربلا میں کون جیتا، کربلا میں کون ہارا؟ اگر تمہاری مسجدوں سے اشہد ان محمد الرسول اللہ کی آواز آتی رہے تو سمجھ لو کہ حسین جیتے یزید ہارا۔ کہ ہمیں بتائیے کہ جیتا کون، ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ بظاہر تو یزید نے قتل کیا، شہید کیا، اچھا کون جیتا کون ہارا؟ تو مثال سن لو، ہم سے بہتر آپ جانتے ہیں ہر جگہ ہر شہر میں ہر سٹی میں الیکشن ہوتے ہیں۔ یزید و حسین میں ہارا کون جیتا کون؟ ایک جگہ کے لیے کھڑے ہوئے حاجی صاحب، حافظ صاحب، مولوی صاحب، ڈاکٹر صاحب، ہوتا یا نہیں ہوتا؟ ہمیں حاجی صاحب ملے، قبلہ ایک آپ کے ووٹ کی ضرورت ہے، یہ ہاتھ کعبے کو مس ہو کر آئے ہیں، ہار نہیں سکتے۔ الیکشن کا معاملہ آئے تو چھونے میں برکت ہو جائے، غم حسین کا معاملہ آئے تو چھونے میں بدعت ہو جائے۔ ہارا کون جیتا کون؟ یاد رکھیے گا پورے سال کہ کربلا میں ہارا کون جیتا کون؟ حافظ صاحب، ہم نے قرآن حفظ کیا ہے، ہم ہار نہیں سکتے۔
ڈاکٹر صاحب، انجینئر صاحب، فلاں صاحب. آ گیا یوم حساب. میں نے بات کو مختصر کیا. ووٹ پڑنا شروع ہو گئے، ووٹ پڑ گئے. اب ایجنٹ نظروں سے نظریں ملائے ہوئے ہیں. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ٹھیکیدار صاحب، الیکشن میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ کیا ہوتا ہے جب ووٹ گنے جاتے ہیں تو ایجنٹ نظروں سے نظریں ملا کر بیٹھتے ہیں کہ ادھر کے ووٹ ادھر نہ جانے پائیں، چاہے ادھر کے ادھر آ جائیں. ہے یا نہیں ہے؟ کربلا میں جیتا کون، ہارا کون؟ لیجئے، آواز آئی کہ حاجی صاحب ہار گئے. ہم نے کہا حافظ صاحب کا وہ بھی گئے، ڈاکٹر صاحب کا وہ بھی ہار گئے. بھئی ایک جگہ کے لیے کھڑے ہوئے تھے 4 آدمی، ایک ہی تو جیتے گا نا. بھئی ایک جگہ پر ایک ہی تو جیتے گا. سب ہار گئے، بس ایک جیتا. کربلا میں ہارا کون، جیتا کون؟ تو جو جیت گیا، کچھ دنوں کے بعد جب ووٹ پڑ گئے اور حاجی صاحب، حافظ صاحب ہار گئے، تو اب حاجی صاحب ہمیں ملے. ہم نے کہا حاجی صاحب آپ تو کہتے تھے کہ ہم جیتیں گے، آپ تو ہار گئے. انہوں نے کہا چھوڑو، پرانا تذکرہ ہو گیا، ہار جیت تو لگی ہی رہتی ہے. کیا جملہ دے، توجہ کیجئے گا. چھوڑو، پرانا تذکرہ ہو گیا، ہار جیت تو لگی ہی رہتی ہے. تو سن لو، جو ہار جاتا ہے اس کے نفسیات ہوتے ہیں کہ اس کا تذکرہ نہ ہو جس میں ہم ہارے. یہ تذکرہ حسین پر جتنے بھی بدعت کے فتوے لگتے ہیں، یہ بدعت کے فتوے نہیں، شکست یزید کا اقرار ہے. بس میں نے بات کو مختصر کر دیا، وقت ختم ہو رہا ہے. ایک جیتا، جو جیت جاتا ہے وہ خود بھی موجود، چاہنے والے بھی موجود. ایک نے بٹھایا سواری پر، پیچھے سے مجمع لگا زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. تو معلوم یہ ہوا کہ جو جیت جاتا ہے اس کا نکلتا ہے جلوس. یہ عزائے حسین کے جلوس نہیں ہے، نقارہ فتح حسین ہے. اور جب نقارہ فتح حسین بجتا ہے تو یزیدیوں کے دل دہلنے لگتے ہیں. مولانا مودودی سے پوچھا گیا، علماء جمع ہو کر مولانا مودودی کے پاس آئے کہ مولانا یہ بتائیے کہ اس زمانے میں سن 61 ہجری میں، یاد رکھیے گا، جو صحابہ کچھ موجود تھے، جب انہوں نے، توجہ میں حاصل مجلس دے کر جا رہا ہوں، جب انہوں نے یزید کی بیعت کر لی تھی تو حسین نے کیوں نہیں کی؟ جتنے بھی سن 61 ہجری میں بزرگ موجود تھے، جب ان سب نے یزید کی بیعت کر لی تھی تو حسین نے کیوں نہیں کی؟ مولانا مودودی نے کہا کہ میں تمہارے سوال کو پلٹ رہا ہوں. جب حسین نے نہیں کی، جب امام حسین نے بیعت نہیں کی تھی تو انہوں نے بیعت کیوں کر لی تھی؟ اس لیے کہ حسین وارث انبیاء ہے، حسین وارث آدم ہے، حسین وارث نوح ہے. کہا جاتا ہے کہ تعزیہ نہ دیکھو نکاح ٹوٹ جائے گا. میں کہتا ہوں مولانا، تعزیہ گھروں میں دفن نہیں ہوتا، بازاروں سے نکل کر کربلا میں دفن ہوتا ہے. کیا آپ یہ ذمہ داری لیتے ہیں کہ آپ کے والد مرحوم نے تعزیہ نہیں دیکھا تھا، آپ کے دادا جان نے تعزیہ نہیں دیکھا تھا؟ سنیے، تعزیہ نکلا، نکاح ٹوٹا، باپ پیدا ہوئے، باپ نے تعزیہ دیکھا، نکاح ٹوٹا، صاحبزادے پیدا ہوئے. جب دو نکاح ٹوٹتے ہیں تو ایسا صاحب قلم پیدا ہوتا ہے جو حسین کے خلاف لکھے. کیا کہنا میرے حسین کا، جانے بطول سبت پیمبر حسین ہیں،
جانے بطول صفت پیمبر حسین ہیں، اس واسطے ہر ایک سے بہتر حسین ہے۔ کھچ کھچ کے آ رہا ہے زمانہ تیری طرف، پیاسی ہے کائنات سمندر حسین۔ محترم حسن باقری کا شعر، کھچ کھچ کے آ رہا ہے زمانہ تیری طرف، پیاسی ہے کائنات سمندر حسین ہے۔ کرب و بلا کی جنگ کا انجام دیکھیے، کرب و بلا کی جنگ کا انجام دیکھیے، بے گھر یزید ہو گیا گھر گھر حسین۔ سلامت رکھے آپ تمام حضرات کو کہ جو دور و دراز سے یہاں تشریف لائے ہیں۔ میری دعا ہے بتصدق اہل بیت اطہار تمام زائرین با صحت و سلامتی اپنے گھر واپس آئیں۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے کہ ہمیں کسی کو برا کہنے کا حق نہیں ہے، کسی کمیٹی کسی ادارے کو برا کہنے کا حق نہیں ہے، کسی کو انگلی اٹھانے پر حق نہیں ہے کہ ہم کسی پر انگلی اٹھائیں، اس لیے کہ ہم اپنے گریبان میں پہلے جھانکیں، اس لیے کہ ہم اگر کسی پر انگلی اٹھا رہے ہیں تو ایک انگلی اس کی طرف ہے، 3 انگلیاں اپنی طرف ہے۔ کیا کہنا اس حسین کا؟ آئیے فاطمہ زہرا مجلس میں آتی ہیں، آپ تو آتے ہیں اور آ کر چلے جاتے ہیں، لیکن خاتون جنت سب سے پہلے آتی ہیں اور نامعلوم کب جاتی ہیں۔ یاد رکھیے کہ شہزادی کیوں آتی ہیں، یہ ذہن پہ رکھیے۔ ہم میں دم نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، علم نہیں ہے کہ ہم ان کے فضائل بیان کر سکیں۔ شہزادی آپ کا آنسو لینے کے لیے آتی ہے۔ آپ کے آنسو کے لیے آج تو بڑی آسانی ہے زیارت عالیہ کی جانے کے لیے۔ خدا ہم سب کو امام حسین کی زیارت کا شرف حاصل فرمائے۔ بڑے اچھے قافلے جا رہے ہیں، جناب نسیم الباقری صاحب بہت اچھے قافلے ماشاءاللہ لے کر جا رہے ہیں، جیسے میرے علم میں۔ جائیں آپ تمام حضرات مولا حسین کی بارگاہ میں جا کر، وہاں جا کر کہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ مقاتل میں ہے کہ جب فرش عزا بچھا دیا جاتا ہے تو 3 بیویاں ضرور آتی ہیں۔ بس شام کا وقت ہے، مجلس کو آخری منزل تک لے کر آئے، 3 بیویاں ضرور آتی ہیں۔ عرض کرو کون سی 3 بیویاں؟ ایک نبی کی بیٹی، ایک علی کی بیٹی اور ایک حسین کی بیٹی۔ سمجھ گئے آپ؟ جناب سکینہ فرماتی ہیں جب آپ کو روتا ہوا دیکھتی ہیں تو جناب سکینہ فرماتی ہیں پھوپھی اماں کاش یہ رونے والے اگر کربلا کے میدان میں ہوتے تو شبر میرے تعزیہ میں نہ لگا تھا۔ رو لیجئے، آپ جو دور و دراز سے آئے ہیں پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں،
خدا آپ کے پرسے کو قبول فرمائے، آنسو نکل آئے، خدا اس شرف کو قبول شرف عطا فرمائے۔ دیکھیے مقتل میں دو نام ایسے ہیں، دو نام کہ جن کی مصیبت پر غیر مسلم بھی آنسو نہیں روک پاتا، اور قیامت یہ ہے کہ دونوں کی ماں ایک ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ ایک علی اصغر اور ایک سکینہ۔ مجھے نہیں معلوم کہ رباب علی اصغر پر کب روتی تھی اور سکینہ کا ماتم کب کرتی تھی۔ ہاں یہ ہے حق گریہ، آپ کی آوازیں بلند۔ چھٹے امام کے گھر میں مجلس منعقد ہو رہی تھی، ذاکر خطیب منبر پر مسائل بیان کر رہا تھا۔ امام کا ایک صحابی ابو بصیر اسدی آنکھوں پر رومال رکھے ہوئے رو رہا تھا۔ امام نے آواز دی، ابو بصیر میرے جد کے مصائب ہو رہے ہیں اور تو رو نہیں رہا۔ اس نے آنسوؤں سے بھیگا ہوا رومال دکھایا، کہا آقا یہ آنسو رومال میں موجود ہیں۔ امام نے فرمایا ابو بصیر اس طرح سے نہیں بلکہ اس طرح سے رویا کر جس طرح سے جنت میں دادی فاطمہ چیخیں مار مار کر روتی ہے، واہ باسا والیا واہ اکبرہ۔ عزیزو گرمی بہت ہے لیکن آپ کے پانی کا انتظام ہے، سبیلیں لگی ہوئی ہے، لیکن ذرا سکینہ کی پیاس کو یاد کرو، علی اصغر کی پیاس کو یاد کرو۔ ہاں یہ ہے حق گریہ۔ خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ جو دعا مانگنی ہے دعا مانگ لیجئے، ایک ہاتھ سینے پر رکھتے رہیے، ماتم ساتھ ساتھ کرتے رہیے۔ ہاں مسائب پڑھوں گا لیکن بہت مختصر، اور عزیزو جب یاد آئے روئیے گا۔ دیکھیے ایک غیر مسلم مومنہ، ایک غیر مسلم عورت جو مقتل کربلا پر ریسرچ کر رہی تھی، اس نے جلوس میں آئی، جلوس نکل رہا تھا، اس نے علم نکلتا ہوا دیکھا، پوچھا یہ کس کا علم ہے؟ کہا یہ غازی عباس کا علم ہے، جس نے اپنے دونوں شاہنے اپنی بھتیجی کی پیاس کے لیے قلم کرا دی۔ پھر ایک تابوت برآمد ہوا، غیر مسلم تھی نا، اس نے پوچھا یہ کس کا تابوت ہے؟ کہا یہ حسین کے جوان لال علی اکبر کا تابوت ہے۔ کہا اسے کیسے شہید کیا؟ کہا حسین نے اس کے سینے سے برشی کی آنی کو کھینچا تھا۔ شبیہیں نکلتی رہی، اس نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا جھولا ہوا میں لہراتا ہوا برآمد ہوا۔ اس نے پوچھا ارے یہ کس کا گہوارہ ہے، یہ کس بچے کا جھولا ہے؟ کہا یہ حسین کے 6 مہینے کا بچہ علی اصغر تھا۔ اس نے کہا کہ اس کی ماں زندہ نہیں تھی؟ ہائے 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 ہائے، مائیں اپنا کلیجہ اپنے بچوں کو کلیجے میں چھپا لے۔ کہا اس کا پیاس کی وجہ سے گلا خشک ہو گیا تھا۔ کہا ماں تو دودھ پلا سکتی تھی، کہ ماں کا دودھ بھی خشک ہو چکا تھا۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا حسین آخری وقت میں اس بچے کو، بھائی جس کو رونا نہ آئے وہ سر جھکا لے، سر جھکا لے، جس کو رونا نہ آئے اور جس کو رونا آئے، فاطمہ اس کی دلی مراد پوری کرے۔ سکینہ کے صدقے میں، اصغر کے صدقے میں ایک مرتبہ اس نے کہا کہ حسین آخری وقت میں اپنے ہاتھوں پر لے کر آئے، پانی کا سوال کیا، اس نے کہا کہ پانی مل گیا۔ کہا نہیں پانی نہیں ملا۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا اس زمانے کا سب سے بڑا بہادر تیر انداز اس نے کمان میں تیر جوڑا، اور ایسا تیر کہ جو 7 چادریں پار۔
یا اللہ یا اللہ، ماتم کرتے رہیے۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا اس نے کمان میں تیر جوڑا، جیسے ہی یہ کہا کہ بے ہوش ہو گئی۔ جب غش سے افاقہ ہوا، ایک بات پوچھی، اس نے کہا یہ بتا دو کیا اس بچے کو پانی ملا؟ ہائے 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 ہائے، مولا سلامت رکھے۔ کہا یہ بتا دو کیا اس بچے کو پانی ملا؟ کہا نہیں۔ 3 بار کا تیر، بچے کا گلا چھٹ گیا۔ عزیز و حسین در خیمہ تک آئے، زبان پر انا للہ، در خیمہ پر آواز دی رباب۔ رباب سے پہلے سکینہ دوڑی، خدا آپ کی بچی کو سلامت رکھے۔ ذرا مجلس کے بعد جس کی 4 برس کی بچی ہے، غور سے دیکھیے گا کہ 4 برس کی بچی کے رخسار تماچوں کے قابل ہوتے ہیں یا پیار کے قابل؟ حسین علی اصغر کو مقتل میں لائے، ذوالفقار کو نکالا، 2 زانو ہو کر زمین کربلا پر بیٹھے، ایک مرتبہ قبر کو کھودنا شروع کیا، قبر کو بنایا۔ اب آپ صاحبان اولاد ہیں، ذرا دل پر ہاتھ رکھ لیجئے۔ حسین نے علی اصغر کو لیا، قبر میں رکھ دیا۔ کربلا کی تپتی ہوئی ریت، ایک مرتبہ حسین نے جلتی ہوئی ریت کو اٹھایا، علی اصغر کے پیروں کی طرف ڈالا، پھر ریت کو اٹھایا علی اصغر کے سینے کی طرف، پھر ریت کو اٹھایا لیکن منہ پھیر لیا علی اصغر کے چہرے کی طرف۔ رباب، ماتم ماتم کرتے رہیے، ماتم کرتے رہیے عزیزو۔ لیکن ظلم یہیں پہ ختم نہیں ہوا، بس آخری منزل جب سب شہید ہو گئے تو یہ ہوا کہ حسین آخری وقت میں علی اصغر کو لے کر آئے تھے کہ کیسے پتا چلے کہ علی اصغر کی قبر کہاں ہے؟ کہ ہاتھوں میں نیزے لو، زمین کربلا پر نصب کرو۔ ختم ہو گئی مجلس، ظالموں نے نیزے ہاتھوں میں لیے، زمین کربلا پر نصب کرتے جاتے ہیں۔ ایک ظالم نے نیزہ مارا، ننھے سی المیات نیزے کی انی میں خنجر نکالا، علی اصغر کا گلا۔ رباب، ہائے میرا بچہ، ارے قبر میں